بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی من علی الانسانیہ ارسل رسولہ وحبیبہ وہو افضل البشر والمعلم الانسانیہ۔ عقیدہ ہر چیز کی اساس اور بنیاد ہے۔ جس انسان کا عقیدہ درست نہیں، یقینی طور پر اس کی عملی زندگی بری طرح متاثر ہوگی، اور مسلمان کے عقیدے کی بنیاد دو ستونوں پر قائم ہے: توحید اور رسالت۔ جب تک عقیدے میں شرک موجود ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہا ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ انسان تو کجا اللہ کی مخلوق کو کہلوانے کا بھی حقدار نہیں، کیونکہ جانور شرک نہیں کرتے۔ بالکل اسی طریقے سے رب کائنات کے بھیجے ہوئے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول، جن کی بنیادی ذمہ داری رب کائنات کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچانا ہے، ان کے بارے میں ایک مسلمان کا بلکہ ایک انسان کا عقیدہ بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے۔ آج کا ہمارا موضوع انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفاضل۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض بدبخت قرآن کو حدیث کے ساتھ ٹکرانا تو بات کی بات ہے، قرآن کی آیات کو آپس میں ٹکراتے ہیں، اور چونکہ ہماری اکثریت ان کا دین کے ساتھ تعلق واجبی سا ہے، وہ پھر بڑی جلدی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ لو جی سمجھ نہیں آتی کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ آپ کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن تو بذات خود ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، حالانکہ رب کائنات نے واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرمایا: افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو اس میں شدید قسم کا آپس میں اختلاف ہوتا۔ قرآن میں تناقض نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، ہمارے فہم کی غلطی ہے، ہمیں کچھ باتیں سمجھ نہ آئیں تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ مثلا رب کائنات تیسرے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، اور بعض کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ دوسرے مقام پر سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ ان دونوں آیات مبارکات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا آپس میں تفاضل ہے، بعض انبیاء کا ایک دوسرے کی نسبت مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بلند ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے
قرآن میں 5 اولو العزم رسولوں کو دیگر انبیاء اور رسولوں سے منفرد اور ممتاز پیدا فرمایا۔ سورۃ الاحزاب ہے، 7ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور جب ہم نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا اور پھر آپ سے بھی، نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ دیگر انبیاء اور رسولوں کی نسبت ان 5 ہستیوں کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے۔ اور پھر یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جب ہم انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں علی الاطلاق یہ ماننا پڑے گا کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ سورۃ البقرہ کی 250ویں آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ بظاہر یہ آیت بتاتی ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کیا ہے؟ برابر ہیں۔ یہ بات درست نہیں، مفہوم غلط لیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا کا کوئی بھی باطل پرست انسان ہے، آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، نمبر 1 تو وہ مکمل نہیں پڑھے گا، آیت کا ٹکڑا، حدیث کا ٹکڑا، اور نمبر 2 اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پڑے گا۔ یہ جو ہے نا لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ایمان لانے کے اعتبار سے نبیوں اور رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ جس طرح یہودی سیدنا عزیر علیہ السلام کو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ عیسائیوں سے جا کر پوچھ لیں، وہ بھی کچھ نبیوں کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے۔ ہمارا اور مرزائیوں کا اختلاف کیا ہے؟ عقیدہ رسالت ہی ہے نا بنیادی طور پر۔ تو لا نفرق بین احد من رسلہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ایمان لانے کے اعتبار سے، انبیاء کو سچا ماننے کے اعتبار سے، انبیاء کو معصوم عن الخطا ماننے کے اعتبار سے، انبیاء کے وحی کے حامل ہونے کے اعتبار سے، انبیاء کو ملنے والے معجزات کے اعتبار سے، اور انبیاء کے امانت دار ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اصل مفہوم یہ ہے، ورنہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح طور پر حدیث مبارکہ ہے، فرمایا یہ مت کہو کہ میں یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، حالانکہ ہیں تو صحیح، تمام انبیاء سے جب افضل ہیں تو ان انبیاء میں کیا سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نہیں آتا؟ اصل بات اور ہے، اور وہ یہ کہ شریعت اسلامیہ ہمیں اس چیز سے منع کرتی ہے کہ ہم کوئی 2 انبیاء کا نام لے کر کہیں کہ یہ زیادہ افضل ہے اور یہ کم افضل ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آج میں نے اسے اسی وجہ سے یہاں اٹھایا کہ ذہن بالکل صاف ہو جائے۔ جب ہم
دو نبیوں کا آپس میں موازنہ کریں گے، ایک کی شان زیادہ کرنے کا مطلب دوسرے کی شان کو کم کرنا ہے، اور یہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ مثال لے لیجیے، ایک مثال میں نے آپ کو حدیث سے دے دی، دوسری مثال سن لیجیے۔ سگے دو بھائیوں کو رب کائنات نے ایک کو نبوت دی، ایک کو نبوت کے ساتھ رسالت عطا فرمائی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ سیدنا ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی تھے، اور 5 اولو العزم رسولوں میں سے بھی تھے، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ لیکن نام لے کر یہ کہنا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے افضل ہے، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، لہٰذا ایک ہے اجتماعی طور پر بات کرنا، تفاضل الانبیاء، ایک دوسرے سے نبیوں کا مرتبہ اور مقام بلند ہونا اجتماعی طور پر، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ لیکن عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی مخصوص نبی کا نام لے کر اسے کسی مخصوص نبی سے بلند کرنا اور ان کے درمیان موازنہ کرنا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں، یہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ عقیدے کا یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔